ہم نے نماز تو پڑھنی ہے نا، تو کسی نہ کسی طریقے پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اسی طرح ہم نے روزہ کسی وقت پہ کھولنا ہے تو کسی نہ کسی کے تو طریقہ کار کو، اصول کو فالو کریں گے، ٹھیک ہے جی. اور حج کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے نا، یہ سارے کام ہم نے کرنے ہیں. یا ہم نے کوئی نیا طریقہ نکالنا ہے، تو اس میں ایک میں اصولی بات آپ کو بتا دوں. آپ نے بہت اچھا کیا، جو بھی ہمارے اندر ایک اس معاملے میں ایک وسعت ہے اس کا آپ نے ذکر کر دیا. میں اس کے لیے آپ کے سامنے ایک مثال رکھنا چاہتا ہوں. وہ مثال یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں. ان کے یہ مسالک، یہ چاروں جن کا آپ نے ذکر، انہی حضرات سے چلے ہیں نا، ٹھیک ہے. ان کا ایک دوسرے کے بارے میں کیا خیال تھا کہ وہ ان کو سمجھتے تھے یہ ان کا مسلک بھی برحق ہے، اسے کوئی غلط یا گمراہ کن یا کوئی ضل ضلالم بعیدہ کا مسلک تو نہیں سمجھتے تھے نا، مغضوب علیہم تو نہیں سمجھتے تھے، نہ ضالین سمجھتے تھے، برحق سمجھتے، اور اہل سنت کے اندر سے سمجھتے تھے. تو بس وہاں سے لے کے یہاں تک جو بھی چل رہا ہے، تو گویا ہم اصل میں ان لوگوں کے مسلک کے اوپر ہیں کہ جیسے وہ اپنے دوسرے مسلک کے بارے میں ایک وسعت رکھتے تھے، ویسی وسعت ہم بھی اپنے اندر رکھتے ہیں کہ یہ اہل سنت ہیں. اور یہ اہل سنت وہ ہیں کہ جو ایک خاص اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں، ایک ان کا اپنا ورژن ہے. اور اس سے اگر میرا اختلاف بھی ہے تو میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بالکل غلط ہے، وہ ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. صحیح. میں اپنے والے کو اس سے ذرا بہتر سمجھتا ہوں. ٹھیک. اتنی ساری بات ہے. افضل اور مفضول کا مسئلہ، افضل اور مفضول کا یا اولا کا مسئلہ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا اتنا. اور یہی ہمیں بچپن، مطلب یہ تو بات کی باتیں، بچپن سے ایک بات ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے، 4 مذہب برحق ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ 4 یہی 4 ہیں نا جو برحق ہیں. 5-6 کو کہاں رکھتے ہیں آپ لوگ پھر؟ دیکھیں 5ویں کے بارے میں ان 4 کا جو مسلک ہے وہی ہمارا مسلک ہے. وہ یہ ہے کہ ان کو فاصلے پہ رکھتے ہیں. ایک جو رائے ہے یہاں پہ اب بہت زیادہ ہو گئی ہے کفر کی، وہ میرے علم میں نہیں ہے کہ ان 4 میں سے کسی کی ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو یہ پھر اگر یہی 4 ہمارے وہ ہیں نا، یعنی تو پھر اجماع ہو گیا نا اس بات پر. بعد میں جو کچھ چیزیں بھی آئی ہیں اور جن وجوہات کی وجہ سے آئی ہیں، کیونکہ بہت سے معاملات بعد میں ہوئے ہیں. صفوی لوگ آ کے جس طرح انہوں نے پھر ایک خاص ڈھب پہ لے کے آئے ہیں اس مسلک کو، تو یہ نئی جو ہے نا اس میں اضافہ ہو گیا. اس کی وجہ سے اگر اس کے رد عمل میں کچھ لوگوں نے ایک ایکسٹریم کا موقف اختیار کر لیا تو وہ بھی اپنی جگہ پہ اس کی اہمیت ہے. لیکن یہ کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک وہ جو ہے نا ایک کسی کو بات سمجھانا یا کسی اتمام حجت کا جو ایک تصور ہے، بنیادی طور پر ہم فقی نہیں ہیں، ہم داعی ہیں، دین کی طرف دعوت دینے والے ہیں. صحیح. تو جو داعی دین ہوتا ہے تو ان کا کام فتوے دینا نہیں ہوتا، سمجھانا ہوتا ہے. تو ہم فتووں سے کرتے ہیں اجتناب. صحیح. ٹھیک ہے. جیسے میں نے پہلی بات بھی کہی، اس میں بھی ایک وسعت رکھتے ہیں، اس میں بھی ایک گنجائش رکھتے ہیں. صحیح. کہ دیکھیں اب فرض کریں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، انہوں نے کیا بات کہی کہ دیکھیں یہ قانونی مسلمان ہیں ہم، کیونکہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں. یہ جو کافر ہیں یہ قانونی کافر ہیں کیونکہ یہ کافروں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں. جب ہمیں صحیح اسلام کا پتہ لگے گا، ہم اپنی محنت سے سیکھیں گے کہ اصل اسلام کیا ہے، اور اس کے بعد اسے اپنی زندگی میں لے کے آئیں گے تو ہم حقیقی مسلمان بنیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ کافر کو جب ہم دعوت دیں گے اور اسے دل و جان سے بات سمجھ میں آ جائے گی، اور پھر بھی اپنے مفادات کی وجہ سے یا تعصبات کی وجہ سے اسے قبول نہیں کرے گا، تو یہ حقیقی کافر بنے گا. صحیح. ٹھیک ہے. تو اب جسے کافر بھی کہتے ہیں ہم اسے بھی قانونی طور پر کافر ماننے کے باوجود حقیقی معنی میں سمجھتے ہیں کہ ابھی اسے سمجھانا مقصود ہے. تو خود مسلمانوں کے اندر ہم ایک نیا جو ہے نا وہ کر لیں، یہ ہمارا فیلڈ نہیں ہے یا ہمارے پیش نظر نہیں ہے. صحیح.